سورہ آراف کی آیت نمبر 163 163 سورہ آراف کا 21واں رکوع 9ویں پارے کا 11واں رکوع۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَادِرَةَ الْبَحْرِ، اور اے محبوب ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ جو بستی دریا کے کنارے تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ اپنے قریب رہنے والے یہودیوں سے توبیخاً انہیں جھنجھوڑنے کے لیے اس بستی والوں کا حال دریافت فرمائیں۔ مقصود اس سوال سے یہ تھا کہ کفار پر ظاہر کر دیا جائے کہ کفر اور گناہ کرنا ان کا پرانا دستور اور طریقہ ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا انکار کرنا یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ان سے پہلے لوگ بھی کفر پر اصرار کرتے رہے۔ اس کے بعد ان کے اسلاف کا حال بیان فرمایا کہ وہ اللہ تعالی کے حکم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے بندر اور خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دیے گئے۔ اس بستی میں اختلاف ہے کہ وہ کون سی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ وہ ایک قریہ مصر اور مدینے کے درمیان ہے۔ ایک قول ہے کہ مدین اور طور کے درمیان۔ زہری نے کہا کہ وہ قریہ تبریہ شام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت میں ہے کہ وہ مدین ہے، بعض نے کہا کہ وہ ایلا ہے، واللہ تعالی عالم۔ تو یہاں پر ان کے اسلاف کا حال بیان فرمایا گیا کہ وہ اللہ تعالی کے حکم کی مخالفت کے سبب بندروں کی شکل میں مسخ کر دیے گئے۔ اسی طرح موجودہ دور کے بنی اسرائیل یہودی مخالفت کر رہے ہیں، ان کا انجام بھی بہت برا ہونا ہے۔ اذ یعدون فی السبت، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھے، کہ باوجود ممانعت کے ہفتے کے دن وہ شکار کرتے تھے۔ اس بستی کے لوگ 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک تہائی ایسے لوگ تھے جو شکار سے باز رہے اور شکار کرنے والوں کو منع کرتے تھے، اور ایک تہائی خاموش تھے، دوسروں کو منع نہ کرتے تھے اور منع کرنے والوں سے کہتے تھے ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے۔ اور ایک گروہ وہ خطا کار لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی، شکار کیا، کھایا، بیچا، اور جب وہ اس گناہ سے باز نہ آئے تو منع کرنے والے گروہ نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کریں گے، اور گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا دی۔ منع کرنے والوں کا ایک دروازہ الگ تھا جس سے وہ آتے جاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے خطا کاروں پر لعنت کی۔ ایک روز منع کرنے والوں نے دیکھا کہ خطا کاروں میں سے کوئی نہیں نکلا، تو انہوں نے خیال کیا کہ شاید آج شراب کے نشے میں مدہوش ہو گئے ہوں گے۔ انہیں دیکھنے کے لیے دیوار پر چڑھے تو دیکھا وہ بندروں کی صورتوں میں مسخ ہو گئے تھے۔ اب یہ لوگ دروازہ کھول کے داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگھتے تھے، اور یہ لوگ ان بندر ہو جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان لوگوں نے ان سے کہا کیا ہم لوگوں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ انہوں نے سر کے اشارے سے کہا ہاں، اور وہ سب ہلاک ہو گئے، منع کرنے والے سلامت رہے۔ اور صحیح قول یہ ہے کہ جو خاموش رہے تھے، گناہ سے جو بچے رہے لیکن خاموش رہے، انہیں بھی بخش دیا گیا۔
وہ بھی ہلاکت سے محفوظ رہے۔ اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ان کے سامنے آتی، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتی۔ كَذَلِكَ، اسی طرح، نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ہم انہیں آزماتے تھے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ یعنی ان کے ساتھ آزمائش یہ ہوئی کہ ہفتے کے دن دنیاوی کام اور شکار کرنا ان پر حرام تھا، تو ہفتے کے باقی دنوں میں مچھلیاں بہت کم آتی تھیں، اور ہفتے کے دن سمندر مچھلیوں سے بھرا ہوتا تھا۔ کچھ عرصے تک تو یہ صبر کرتے رہے، پھر انہوں نے اس کا ایک ناجائز ہیلا نکالا۔ وہ ہیلا یہ تھا کہ دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے نہریں بنائیں، اور آگے جا کر انہوں نے بڑے بڑے گڑھے کھود دیے۔ ان نہروں کے ذریعے پانی وہ گڑھے میں جمع کر لیتے ہفتے کے دن، تو پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتی۔ جب یہ گڑھے مچھلیوں سے بھر جاتے تو نہروں کا منہ بند کر دیتے تاکہ مچھلیاں دوبارہ نہ جا سکیں، اور جب انہیں سمجھایا جاتا تو کہتے کہ ہم تو مچھلیاں ہفتے کے دن نہیں پکڑتے، ہم تو اتوار کے دن ان گڑھوں سے نکالتے ہیں۔ تو انہیں سمجھایا گیا کہ مچھلیوں کو اس طرح گڑھے میں قید کر لینا یہ بھی شکار ہے، اور اسی سے تمہیں منع کیا گیا ہے۔ لیکن وہ نہ مانے تو پھر وہ ہلاک ہوئے۔ مگر یہ بات یاد رہے کہ فوراً ہلاک نہیں ہوئے، کئی سالوں تک، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 70 سال تک وہ یہ گناہ کرتے رہے۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کی نحوست بظاہر فوراً نہیں آتی، اس لیے گناہ سے ڈرنا ضروری ہے۔ گناہ کی نحوستیں دنیا اور آخرت میں برباد کرنے والی ہیں۔